شعبان میں ایک رات ہے جس کو حدیث مبارکہ میں اس کا نام لیلۃ النصف من شعبان آیا کہ شعبان کی درمیانی رات۔ درمیانی رات سے مراد 15ویں رات، فقہاء نے علماء نے اس کو 15ویں رات سے تعبیر کیا ہے۔ اس 15 شعبان کی رات کی بھی بہت فضیلت آئی اور ہمارے ملکوں میں اس کو شب براءت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور عربی میں لیلۃ البراءہ۔ ہمارے پاکستان میں بچپن میں جب وہاں رہتا تھا تو اس دن لوگ چراغاں کرتے تھے، آتش بازی کرتے تھے، پھلجھڑیاں جلاتے تھے، حلوے پکاتے تھے، اور میں اپنی ناسمجھی میں، بے عقلی میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیوں کرتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے، تھوڑا علم حاصل کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شب براءت کو شب برات سے کنفیوز کر رہے ہیں۔ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کی رات جیسے برات ہوتی ہے تو اس طرح آج بھی شاید کوئی برات، ہماری بارات جو ہوتی ہے اس میں لوگ بہت خرافات کرتے ہیں، اور وہی خرافات ہم نے شب براءت کے میں بھی کرنی شروع کر دی۔ اس کے اندر یہ جو خرافات ہوتی ہیں، جو پھلجھڑیاں، آتش بازیاں وغیرہ وغیرہ، حلوے پکانا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص صحیح نہیں ہے، نہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ سلف صالحین نے کیا۔ تو پلیز اس کی رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اصل میں 3 طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ اس رات کی کسی بھی فضیلت کا قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جتنی بھی احادیث آئی ہیں اس بارے میں وہ من گھڑت ہیں، موضوع ہیں یا شدید کمزور ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ساری سال جو مرضی کرو، جھوٹ بولو، چوری کرو، دھوکہ دو، زیادتیاں کرو، ظلم کرو، اور بس شب برات کے اندر 2 رکعت پڑھ کے کچھ اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اور بس ہماری جنت کے جانے کے لیے ہی کافی ہے۔ اور تیسری طرح کے لوگ میں نے وہ بتایا جو بھی کہا ہے، بدعات، خرافات، سارا کا سارا فوکس ان کا حلوے اور آتش بازی کے اندر ہوتا ہے اور چراغاں اور لائٹس جلانے میں۔ جو معتدل راستہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو کہ انہوں نے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر لکھی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے نسبتاً سخت عالم تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل متساہل تھے، تھوڑی سی ان کے اندر سختی تھی، خاص طور پہ بدعات کے خاتمے کے لیے ان کا بہت سخت سٹانس تھا۔ میں ان کی بات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں مرفوع احادیث، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے اقوال اور آثار مروی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات، اور سلف میں کئی حضرات اس رات میں بطور خاص نماز پڑھا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے کے روزوں کے بارے میں صحیح احادیث آئی ہیں، اور بعض مدینہ کے سلف اور دوسرے خلف علماء نے اس رات کی فضیلت کا انکار کیا ہے، اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہونے کے والی احادیث پر اعتراض کیا ہے، جیسے کہ یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اکثر اہل علم یا ہمارے اصحاب میں سے اکثر اور دیگر اکثر اہل علم حضرات اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح بھی اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں اور اس کی تصدیق سلف کے بعد آثار سے بھی ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں مسانید اور سنن کی کتابوں میں بعض فضائل آئے ہیں، اگرچہ اس رات کے بارے میں بعض دوسری چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، یعنی بدعت ہوگا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔